خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور ایسے بچے جو بہت چھوٹے ہیں. یہ جذبے کی بات ہے، یہ احساس کی بات ہے. اور یقیناً زندہ اقوام جو ہوتی ہیں وہ ایام جو ہوتے ہیں خوشی کے اور خیر کے، انہیں اسی انداز اور اسی طریق سے مناتے ہیں. جبکہ ہم دوسری جانب دیکھ رہے ہیں ہمیں مردہ دلی نمایاں طور پہ نظر آ رہی ہے، بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. اور جو جذبہ، جو ہمت، جو ولولہ، جو جوش، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد جب ہمارے جو پریڈ میں حصہ لینے والے جو پارٹیسپینٹس ہیں پنجاب رینجرز کے، ان کی سبک رفتاری، ان کی دلیری، ان کی جو قوت ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ وہ کس انداز سے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کتنے منظم ہیں، کتنے اپنے آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور اپنے معاملات کو سنبھالنے کے لیے بحیثیت پاکستانی جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں یا فرائض ہیں، کس بہتر طریقے سے ہم ان کو ادا کر رہے ہیں. اور آپ کو یقیناً ہجوم کی تالیوں کی گونج جو ہے وہ آپ کے دلوں کو گرما رہی ہوگی، اور آپ یہ سوچ بھی رہے ہوں گے اور خواہش رکھتے ہوں گے کہ آج کی تقریب کو آپ کو بھی جوائنٹ چیک پوسٹ پہ آنا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن جو آپ کا ادارہ ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری دو معزز جو خواتین ہیں، جس میں پاکستان رینجرز کی طرف سے ام حبیبہ اور سرجا جو ہیں وہ پنجاب رینجرز کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں اور پریڈ کا باقاعدہ حصہ بھی ہیں. اور یہ ساری جو پریڈ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے 28 رکن ہوئے اس پریڈ میں، اور اس کے جو کمانڈر وہ ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ رینجرز جناب عابد علی. اور پاکستان تو کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن کو پریفر نہیں کرتا. پاکستان کے حقوق جو ہیں پاکستانیوں کے لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کی اس تقریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری پنجاب رینجرز کی دو کمانڈرز، دو جو ہماری لیڈی رینجرز ہیں، وہ بھی اس تقریب کا حصہ ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ انسپیکٹر امر جیت سنگھ، جو کہ بنیادی طور پہ سکھ لیکن پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات، ان کا انداز، ان کی توجہ، ان کی دلچسپی. اور ہم یہ عرض کریں گے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان کی لیے خاص طور پہ سکھ برادری کے لوگ پاکستان آتے ہیں اپنی رسمی، اپنی مذہبی رسومات کے لیے، ہمارا متعلقہ وقف املاک بورڈ جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. اور ریسنٹلی اگر ہم بات کریں تو کرتارپور جو ہم نے بنایا ایک، اس میں سکھوں کی، ہمارے جو سکھ برادرز ہیں جو پاکستان کے باہر سے آتے ہیں، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے مقامات مقدسہ کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ان کو فخر ہوتا ہے کہ ان کی یہاں جتنی پراپرٹی ہے، جتنے معمولات ہیں، ان کو نہ صرف یہ ہے کہ ان کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے، بلکہ بہترین انداز سے ان کی تزئین و آرائش جو ہے اس کو بھی پراپرلی ٹیک اپ کیا جاتا ہے. اور یہ یقیناً جو اقلیتوں کے حقوق ہیں، دین اسلام نے بھی اس کی تعلیمات دی، اور ان احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارا کچھ جو ہے ہم اپنے اس میں شامل کرتے ہیں معمولات میں بھی. اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو فلیگ لوئرنگ سیریمنی یا پرچم اتارنے کی جو تقریب ہے بس کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ ہم دیکھیں گے. لیکن اس سے قبل دل تھام لیجئے، کیونکہ جب ہمارے شیر جوان، ثبوت پاکستان اور نڈر بہادر جو ہمارے رینجرز کے لوگ ہیں، جو اس وقت آن ڈیوٹی ہیں، پریڈ کا حصہ ہیں، ان کے فلک شگاف جو نعرے ہیں وہ دشمن کو للکارتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. اور یہ جو نعرے ہیں، یہ جو گونج ہے، یہ بھارت یا انڈیا کے بہت دور تک جاتی ہے، اور ان کے دل یقیناً ان کی رفتار سے، ان کی آواز سے لرز جاتے ہوں گے. تو سہیل قریشی صاحب، یہ جو جوش و خروش اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ولولہ، یہ امنگیں، یہ جذبہ، یہ ہمارے مزاجوں پہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہاں پہ آ کے تو ایک ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جس طرح آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ تو جذبہ ہی اور ہے جو پاکستانیت، ہمیں پاکستانیت کا درس دیتا ہے.
یقیناً ایسا ہی ہے، اور پاکستانی ہونا، پاکستان میں رہنا، پاکستانی کہلانا ایک شرف کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم بیرون دنیا میں جاتے ہیں، بیرون ممالک میں جاتے ہیں، تو پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے پاسپورٹ کو، سبز پاسپورٹ کو عزت دی جاتی ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز کی جو لیڈیز ہیں وہ انہوں نے اپنی پریڈ کا آغاز کیا اور دشمن کو للکارا، اور یقیناً یہ ان خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں جو اس وقت ان مناظر کو دیکھ رہی ہیں، اور یقیناً ان کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک احساس ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے امرجیت سنگھ جو ہیں وہ بھی کھڑے ہیں جو انسپیکٹر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اگر ہم بات کریں تو پیٹروٹزم کی اس سے اچھی اور کیا مثال ہوگی کہ پاکستان میں کوئی تخصیص نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں تو پاکستانی لیکن دوسرے مذاہب سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان کے رینجرز کے جو جوان ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ پریڈ کمانڈر DSR عابد علی، اور یہ کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ دیکھیے یہ انہوں نے جس مستعدی کا مظاہرہ کیا، یقیناً عوام آپ کو ان کی تالیوں سے، اور ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، اور اس چیک پوسٹ پہ دونوں اطراف سے جو ہیں وہ پرچم جو ہیں اتارے جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ کتنی مستعدی، کتنی بہترین طریقے سے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، چونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس میں اگر ہم کوئی اس کو یعنی اس کے لیے شاید الفاظ وہ تاثر نہ دے سکیں، چونکہ یہ دلی کیفیت کا ایک حال ہے، ایک انداز ہے، اور ایک ایسی صورتحال ہے، کیونکہ ہم لائیو آپ کی خدمت میں اس ٹرانسمیشن کو پیش کر رہے ہیں، تو آپ ان تمام مناظر کو دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ کو بگل کی آواز آ رہی ہے جو یقیناً ہمارے دلوں کو گرما رہے ہیں، ہمیں یہ لگ رہا ہے، اور لوگوں کا جوش و خروش، تالیاں، اور آپ یہ دیکھیے کہ جس انداز سے جو دستہ ہے پنجاب رینجر کا وہ بارڈر ہماری کراس لائن کی طرف جا رہا ہے، اور یقیناً کچھ ہی لمحوں کے بعد پرچم اتارنے کی باضابطہ، باوقار، پروقار جو تقریب ہے ہمیں وہ نظر آئے گی، اور یہ انہوں نے للکارا، واپس آئے، اور دوبارہ پھر ان کا رخ جو ہے اس کراس چیک لائن کی جانب ہے، اور لوگ جو ہیں، عوام جو ہیں وہ دیکھیے کتنے جذبوں کے ساتھ، اور یہ دیکھیے شیر کی طرح وہ للکارتے ہیں اور عقاب کی طرح وہ جھپکتے ہیں، لپکتے ہیں۔ یہ جذبے ہی ہیں جو یقیناً نہ صرف یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی ٹرین کرتی ہیں، ان کو تیار کرتی ہیں، اور یہ دیکھیے انہوں نے اپنی اس مخصوص انداز میں، مخصوص لہجے میں، اور یہ جب سامنے آتے ہیں للکارتے ہوئے تو دشمن جو ہے وہ یقیناً بے بس و بے اختیار ہو جاتا ہے، اس کے اندر یقیناً ایک خوف کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو یقیناً جاری کرنے میں ہماری افواج پاکستان کا بڑا دخل ہے، اور اس کا کریڈٹ افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ رینجرز پنجاب کو بھی جاتا ہے، جس کے مستعد صحت مند اور توانا جو جوان ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت پرچم جو ہیں وہ بھی لہرائے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ سارا جو منظر ہے وہ آپ کے لیے بھی بڑی دلچسپی کا حامل ہوگا، کیونکہ یہ تقریب وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، گرمی ہو، سردی ہو، جیسا بھی موسم ہو، وہ اس تقریب پہ کبھی قطعی طور پہ اثر انداز نہیں ہوا، ماں سوائے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں، جب جنگوں کے ایام تھے تو شاید یہ تقریبات جو تھیں یعنی پرچم اتارنے کی یا چڑھانے کی یہ نہ ہو سکی، لیکن مسلسل کئی سالوں سے یہ جو تقریب ہے وہ جاری ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مہمانان معزز جو ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ، ان کے انداز میں تدبر، اور ایک ایسا جذبہ جو ان کے چہروں سے عیاں ہے۔ یہ ساری چیزیں یقیناً احساسات
کی نمائندگی کرتی ہیں کہ ہماری افواج پاکستان، ہمارے ذمہ داران، ہمارے محافظ، ہمارے سپوت اور ہماری افواج جو ہیں وہ کتنی متحرک ہیں۔ یقیناً ان معاملات کو، ان احوال کو دیکھنے کے بعد شاید الفاظ وہ تاثر تو نہیں قائم کر سکتے جو آپ کے مزاج کا حصہ ہے یا آپ کے اندرون میں یہ وہ باتیں ہیں، لیکن میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں، بلکہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے ایک طویل مہمانان گرامی جو ہیں اور ایک لمبی ہمیں قطار نظر آ رہی ہے ان نوجوانوں کی جو اس وقت اس تقریب میں جس جذبے اور ولولے کا اظہار کر رہے ہیں وہ یقیناً کسی بھی طرح سے کسی اس کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو جذبہ نوجوانوں میں ہے وہی جذبہ ہمیں بچوں میں بھی نظر آ رہا ہے اور وہی جذبہ ہمیں اپنی معزز خواتین میں بھی نظر آ رہا ہے۔ میرے دائیں جانب، بائیں جانب، میرے پیچھے، میرے سائڈ پہ میں جب پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک طویل جو ایک نظر آتی ہے لائن، اس میں ہمارے جذبوں سے بھرپور جو نوجوان ہیں وہ موجود ہیں۔ ان جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں کتنا جذبہ ہے، کتنا جذبہ حب الوطنی ہے اور وہ وطن کی مٹی سے کتنی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ابھی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ دیکھیے کس مستعدی سے اشارہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس جذبے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جذبے زندہ ہیں، مرزن ہیں۔ اور اب یہ اجازت لی جا رہی ہے مہمان معزز سے باقاعدہ باضابطہ پریڈ اور پرچم اتارنے کے لیے، اور یہ سلامی اور اجازت اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے عوام نے تالیاں اور جوش و خروش کا اظہار کیا، اور یہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جگہ پہ، اپنے مقام پہ وہ اس وقت موجود ہیں، اور اس کے بعد جو باضابطہ باقی کی جو کارروائی ہے وہ بھی مناظر اپنی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے۔ اور اب دروازے جو ہیں دونوں جانب سے کھولے جائیں گے، اور یہ انداز، یقیناً یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ محبت، یہ احساس، اور یہ دیکھیے یہ جو جذبہ ہے یہ بالکل اس کا اظہار جو ہے وہ شاید الفاظ میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ، اور اس کے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دروازہ ایک کھول دیے گئے اور باضابطہ طور پہ پرچم اتارنے کی جو تقریب ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کی اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور دونوں جانب سے دیکھیے۔ اور یہ ہماری کرٹسی، لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں، جو جس طرح سے ہمارے جوان، ہمارے نڈر جو اہلکار ہیں پنجاب رینجرز کے، ان کا جذبہ دیکھیے، ان کا جنون دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی طرف ہمیں راغب کرتی ہیں کہ الحمدللہ آپ یہ دیکھیے، یہ ایک اور بہترین اور خوبصورت اور باوقار منظر ہم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو الرٹ کیا کہ تم کیا ہو، ہم میں جذبہ ایمان ہے، اور جب ایمان کے جذبے ہوں، ایمانیات آپ کے اندر ہو، تو پھر آپ کو قطعی طور پہ کوئی چیز نہ تو خوف زدہ کر سکتی ہے، نہ آپ خوف سے گھبراتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ملی نغمے، قومی نغمے ہم سنتے آئے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ اس میں ہمارے جو نوجوان اور خاص طور پہ جو نڈر، ہمارے جو سپوت ہے پاکستان کے، جن کو اللہ نے پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، وہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آپ جوش و خروش کا اندازہ پبلک کی اس جو ایکسائٹمنٹ ہے اس سے آپ لگا سکتے ہیں۔ دونوں جانب سے اب پرچم اتارنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آڈینس جو ہیں، ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے اس وقت اسٹیڈیم میں موجود جتنے پاکستانی ہیں، وہ یقیناً نہ صرف ان لمحات کو محفوظ کر رہے ہیں کیمرے کی آنکھ میں، بلکہ وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے مزاج میں یہ بات ہوگی کہ ہمیں آئندہ بھی اپنی افواج پاکستان کے لیے، اپنے سپوت پاکستان کے لیے ان تقاریب میں آنا چاہیے،
اور میں صرف یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس تقریب میں ہمارے پاک افواج کے افسران کے علاوہ سول سوسائٹی کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور شاید کچھ ڈپلومیٹس بھی موجود ہوں گے اور ہمارے دوسرے اداروں کے بہت سارے سربراہان بھی موجود ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اس وقت اس ساری پی ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن کو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ جو ہیں وہاں دیکھ رہے ہوں گے، اور چونکہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے تو لائیو ٹرانسمیشن کا ایک اپنے لطف اور ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے یہ مناظر سارے آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے کیے جا رہے ہیں اور آپ یقیناً ان تالیوں میں شامل ہیں۔ اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے ان تالیوں اور اسی جوش و خروش کا اظہار اپنی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ یقیناً یہ وہ جذبہ ہے جس کی نہ مثال ہے نہ اس جذبے کی کوئی، اور یہ جذبے ہی ایسے ہیں جو انسان کو ترقی کی لے کر، وہ دیکھیے کچھ فورنرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یعنی یہ وہ جذبے ہیں جن کی اگر قدر و منزلت کی بات کی جائے تو شاید یہ بے حساب ہیں، لاجواب ہے، بے مثال ہیں، کیونکہ قوم اصل جذبوں کے ساتھ آپ یہ دیکھیے ان کے چہرے کے تاثرات سے دیکھیے، ان کی سینے کا ابھار دیکھیے، ان کے جذبات کی اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنے، اور اللہ اکبر کے نعروں کی صدا بلند ہو رہی ہے آواز، اور نعرہ تکبیر کی صدا، اور یہ کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور یہ یقیناً، اور یہ کہ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان کی بقا، استحکام اور پاکستان کے لیے جو خیر کے کلمات ہمارے زبان پہ ہیں، ہماری سوچوں میں ہیں، ہمارے خیالات میں ہیں، ہمارے جذبوں میں ہیں، یقیناً پاکستانی ہونے کا جو ہمیں شرف ہے، جو حق ہے، اور اس تقریب کا حصہ ہے اس میں، اور یہ بھی کہ اب یہ اسٹیڈیم کے میں اگر دیکھوں تو میرا خیال ہے جی اپنا سہیل قریشی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ 12-15 ہزار کا مجمع تو ہوگا جی بالکل، اور یہ روٹین میں بھی اسی طرح مجمع لوگوں کا لگا رہتا ہے، یہ بڑی قابل دید مناظر ہوتے ہیں شام کے ٹائم۔ جس طرح سہیل صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تقریب جو ہے یہ لوگوں کے لیے یقیناً ایک انسپریشن کا باعث ہے، لوگ آتے ہیں اپنے جذبات جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی آج کا دن یعنی یوم آزادی جو ہے یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے، اپنے ارادوں کو مضبوط کرنے کا دن بھی ہے، اور وہ جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی آزادی جیسی اس کو منانے کا بھی ہے، اور یہ یقیناً زندہ اقوام جو ہیں وہ اپنے ایام کو اسی انداز اور اسی طریقے سے مناتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جوائنٹ چیک پوسٹ ہے یہ لاہور واغہ کے علاوہ سلیمان کی اور گنڈا سنگھ بارڈر پہ بھی اسی طرح کی تقریب ہوتی ہے، لیکن لاہور والی جو تقریب ہے یعنی لاہور واغہ والی جو تقریب ہے یہ تو یقیناً اس کا تو ثانی ہی کوئی نہیں ہے، اس کا اگر ہم بات کریں اس حوالے سے تو یہ بڑی منفرد ہے اس حوالے سے۔ سہیل قریشی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو تقریب جوائنٹ چیک پوسٹ لاہور سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو تقریبات دوسری چیک پوسٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں میں؟ نہیں جی، وہاں بھی ایکسائٹمنٹ وہاں بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے، سلیمان کی میں بھی، گنڈا سنگھ والا میں بھی، لیکن واغہ کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے باقی جگہ۔ جس طرح سہیل ہمیں بتلا رہے ہیں کہ چونکہ یہاں کیپیسٹی زیادہ ہے اور لاہوریوں کا جوش و خروش زیادہ ہے، لاہوری جو ہیں وہ ان کو تو مواقع جب ملتے ہیں وطن عزیز کی خدمت کے لیے تو وہ کوئی بھی کسی بھی سطح میں کسر نہیں اٹھا رکھتے، اور وہ اس بات کا بھرپور طریقے سے برملا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے یقیناً وہ
جائے خیر ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا. اگر آج کی تاریخ کو 1947 کے ساتھ دیکھیں تو وہ لمحات، اگر اسے ایک لمحے کے لیے ہم اس پس منظر میں جائیں تو وہ لمحات کیا ہوں گے جب بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سبھی ان پتہ نہیں کن مشکل حالات اور کٹھن حالات سے گزر کر پاکستان آئے. اس میں کئی لوگوں کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑی، کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کئی لوگوں نے اپنی بھرے ہوئے گھر جو تھے وہ چھوڑ دیے. ان کی جائیدادیں تھی وہاں پہ، ان کی پراپرٹیز تھی وہاں پہ، لیکن وہ ایک جذبہ تھا کہ وہ اپنی ایک علیحدہ اسلامی مملکت میں سانس لینے کے خواہش مند تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور یقیناً جو لوگ ہم ہیں جن کو آج یہ آزادی جیسی نعمت ملی ہے، ہمیں ان لمحات کو بھرپور طریقے سے منانا ہمارا حق بھی بنتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ رینجرز کے، ان کو اور ہمارے جوانوں کی آپ دیکھیے اور ایک دفعہ پھر فلک شگاف نعرے جو ہیں وہ ہماری سماعتوں تک. اور یہ مناظر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنجاب رینجرز کے جوان جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنا سینہ تانے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں، ہم ایک ہیں، ہمارا مشن ہے، ہم خدمت، محبت اور قومی جذبوں سے لبریز ہیں. ہمیں نہ کوئی خوف ہے، نہ ہم کسی طرح سے گھبرانے والے ہیں. وطن عزت کی توقیر کے لیے، وطن عزیز کی بقا کے لیے ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی اپنی سطح پہ اپنے اپنے انداز میں اس کا اظہار کرنا ہے. جس طرح ہمارے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو جوان ہیں پنجاب رینجرز کے، وہ بالکل اس کراس لائن پہ آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرچم کو اتارے جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور بڑے ڈگنیفائڈ انداز میں پرچم جو ہے اس کو اتارا جائے گا. اور پھر اس کے پروٹوکول کو، پرچم کے پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی عزم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور توقیر کے ساتھ وہ لپیٹا جائے گا، اس کو پھر بوسہ دیا جائے گا. یہ آج کی اس تقریب میں یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور آج کی تقریب منفرد ہے. آپ دیکھیے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ نمایاں ہے، وہ نظر آ رہا ہے، وہ لہرا رہا ہے اور یقیناً اس کے نیچے پاکستان کے جو ثبوت پاکستان ہیں وہ موجود ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھی حمدی تعالیٰ ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم با ایمان ہیں. ہمارے مزاج میں، ہماری تربیت میں، ہمارے خون میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستانیت کا ثبوت ہیں. اور جب جذبے سچے ہوتے ہیں تو پھر نہ تو کوئی مشکل آپ کے سامنے آ سکتی ہے، ٹھہر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کے ارادوں کو غیر متزلزل کر سکتا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ثبوت ہیں وہ کس مستعدی کے ساتھ پرچم اتار رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بہترین طریقے سے لپیٹا جا رہا ہے کہ یہ ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں. اور آپ جانتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ پرچم کو اتار دیا جاتا ہے عزت اور توانائی اور توقیر کے ساتھ. اور وہ تقریباً اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی آخری مراحل کی طرف رواں ہیں اور عوام کا جو جوش و خروش ہے، جو نعرے ہیں، وہ یقیناً آپ سن بھی رہے ہوں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ نعرہ زن ہوں گے. آپ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ آپ نعرہ جو ہم لگا رہے ہیں اس میں شامل رہیں. اور شور اس قدر زیادہ ہے، یعنی شور سے مراد جوش و خروش ہے اور جوش و خروش دیدنی ہے. بچوں نے ہاتھوں میں فلیگس پکڑے ہوئے ہیں، جھنڈیاں پکڑی ہوئی ہیں اور سبز اور وائٹ کلر کے لباس میں ملبوس ہیں. کچھ بچے، معصوم بچے جنہوں نے ٹیٹوز جو ہیں وہ اپنے گالوں پہ بنوائے ہیں. ہماری معزز خواتین جو ہیں انہوں نے سبز پرچم جو ہمارا ہلالی پرچم ہے اس کی مناسبت سے لباس دینے کا
ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے اس بات کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، اور یہ حضرت قائد حضرت علامہ نے جو کاوشیں کی، جو کوششیں کی، اور اس دور کے یعنی ہمارے آباء و اجداد نے جو لازوال قربانیاں پیش کی، آج الحمدللہ ان کے توسط اور وسیلے سے ایک خوشگوار ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہترین انداز سے ہمیں اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کا جو موقع ہے وہ میسر ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہاں پاکستانیوں کو ہی سہولت یہ ہے، غیر ملکیوں کو بھی اپنے، اور خاص طور پر غیر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے مذہبی رسومات کو مکمل کرنے کی اپنے عقائد کے مطابق اجازت ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دونوں جانب سے پرچم جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے، اور جو رسی ہے اس کو ساتھ لپیٹا بھی جا رہا ہے، بڑے منظم طریقے سے، بڑے آرگنائزڈ طریقے سے، اور ہمارے جوان جو ہیں وہ یقیناً مستعدی کے ساتھ اور جوش و جذبے کا یہ عالم ہے کہ ہر جگہ ہمیں ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سپوت پاکستان ہیں وہ یقیناً دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں کمزور مت سمجھنا، الحمدللہ ہم دنیا کی 7ویں اور اسلامی مملکت کی پہلی ایٹامک پاور ہیں، اور یقیناً یہ بڑا واضح اور مدلل پیغام ہے ان قوتوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں۔ نہ وہ پہلے کامیاب ہوئے، نہ آئندہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب ایمانیات کی بات ہے، جذبوں کی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان قائم رہنے ہی کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ تابد یہ قائم رہے گا۔ جذبے ہیں، امنگیں ہیں، احساسات ہیں، ایمان ہے، اور جب یہ چیزیں آپ کے مزاج کا حصہ ہوتی ہیں، آپ کے سوچ میں ہوتی ہیں، آپ بائیمان انداز سے سوچتے ہیں، تو راستے کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کے اس میں حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ اہم ہے، کیونکہ جذبے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ انسپریشن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں بہت ترقی کی طرف نہ صرف راغب کرتی ہیں بلکہ ترقی ہمارے مزاج میں آ جاتی ہے، ہماری سوچ میں آ جاتی ہے، اور ہم اس کو کر گزرتے ہیں تو الحمدللہ اس کے بعد دنیا جو ہے وہ مثال دیتی ہے۔ اور الحمدللہ دنیا کے نقشے میں پاکستان کا جو مقام ہے، پاکستان کا جو ایک نام ہے، پاکستان کی جو استحکام ہے، وہ یقیناً ہم سب لوگوں کی پہچان ہے۔ اور یہ تقریب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں لائیو پاکستان ٹیلی ویژن کی جوائنٹ چیک پوسٹ واہگہ بارڈر لاہور سے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ کس مستعدی کے ساتھ جو ہے وہ پرچم کو اتارا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات سب سے وہ یہ کہ اس کا جو تدبر ہے، اس کی جو تعظیم ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ دیکھیے وہ یقیناً قابل خوشی اور قابل فخر ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور ہمارے معزز خواتین و حضرات جو ہیں، اور اب نعرہ جو ہے وہ فلک شگاف نعرہ جو ہے وہ ابھی بلند ہوگا، اور اس میں ہم سب شریک ہوں گے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی عزت و توقیر کے لیے ہم دعاگو ہیں، اور انشاءاللہ دعاگو رہیں گے۔ پاکستان ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہمارا ملک ہے، اور ہم سب پاکستانی۔ پاکستان کا نعرہ لگا اور ہم نے کہا زندہ باد، اور ہم یہ کہیں گے پاکستان زندہ باد، زندہ باد۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فائنل لمحات ہیں وہ آ گئے، اور
اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو پاک رینجرز کے جوان ہیں وہ یقیناً اس مستعدی کے ساتھ سبز ہلالی پرچم کو اتاریں گے اور باعزت اور باوقار انداز میں اس کو طے کیا جائے گا، اور طے کرنے کے بعد وہ اس کو بوسہ دیتے ہوئے وہ کنسرن جو ہیں ان تک پہنچایا جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سپوت ہیں وہ یقیناً ان لمحات کو اپنی جو موبائلز ہیں، اپنا جو کسی کے پاس کیمرہ ہے اس میں محفوظ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے لمحات یادگار لمحات ہوتے ہیں اور ایسے لمحات جو ہیں وہ روز روز نہیں ملتے۔ اور اب سلامی کے مراحل بھی ہوں گے۔ اس سے قبل یہ بگل بج رہا ہے جو اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ اب فائنل لمحات جو ہیں اور اس کو جو پرچم ہے اس کو اتارا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پرچم کو آہستہ آہستہ اتارا جا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو طے کیا جائے گا، جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ بگل جو ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ تقریب جو ہے وہ اختتامی لمحات کی جانب رواں ہے، اور تمام معزز حاضرین اور خواتین و حضرات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں احتراماً اعزازاً، اور ان لمحات کو قید بھی کر رہے ہیں اپنے اپنے موبائل میں۔ اور یقیناً یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو لمحات ہیں، ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے خاص طور پہ بڑے انسپیریشنل ہیں۔ ہمارے آنے والی جو نسل ہے انہیں ہم نے بتانا ہے، انہیں ہم کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو ہمیں اپنے ان کے مزاجوں میں یہ تبدیلی لانی ہے کہ اس وطن کی مٹی کو ہم نے زرخیز رکھنا ہے۔ یہ وطن کی جو مٹی ہے وہ زرخیز ہے، ہمارے خون کا آخری قطرہ اس وطن کی عزت، ناموس اور استحکام کے لیے ہے۔ اس وطن کی وجہ سے ہم جو کچھ ہیں وہ اس وطن ہی کی وجہ سے ہیں، اور یہ وطن وہ ہے جو ہمارا وطن ہے، جو ہمارا پاکستان ہے۔ ہمیں قطعی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرچم کو اتار لیا گیا ہے، اور اس کے بعد اسے بڑے منظم طریقے سے طے کیا جائے گا، اور یہ سارے مناظر اب اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب رینجرز کے جو جوان ہیں وہ اب اس پرچم کو واپس لا رہے ہیں۔ ہماری لیڈی رینجرز جو ہیں، جس میں ام حبیبہ اور سرجا اور ہمارے جو دیگر رینجرز کے افسران ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے ہیں، اور یہ باعزت باوقار انداز سے پرچم پاکستان کو آج اتار لیا گیا، اور انشاءاللہ کل صبح پھر اسی جذبے کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ پرچم جو ہے، جس کو ہم فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی کہتے ہیں، وہ کی جائے گی، کیونکہ یہ ایک روٹین ہے۔ اور آج کا دن چونکہ اس حوالے سے بہت ہی منفرد رہا اور منفرد ہے کہ آج یوم آزادی ہے، اور زندہ اقوام جو ہیں وہ اپنی آزادی اور خوشی کے لمحات کو